السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈراز سیلر اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی ڈراز سیلر ایپ کی۔ تو پلے اسٹور سے وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ پلے اسٹور میں آپ نے ڈراز سیلر ایپ لکھنا ہے تو یہ ایپ آپ کو شو ہوگی۔ ہم نے پہلے سے انسٹال کر کے رکھی ہوئی ہے۔ ڈراز سیلر ایپ کو اوپن کریں گے، یہاں پہ آپ کو مختلف کنٹریز نظر آئیں گی۔ یہاں پہ اپنے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ کریں گے رجسٹر ود موبائل نمبر، تو ہم یہاں پہ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے جو ہمارے یوز میں ہے۔ موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد ہم نیکسٹ کے بٹن پر پریس کریں گے۔ یہاں پر ہمیں ایک کوڈ ریسیو ہوگا ان باکس میں، اسی کوڈ کو ہم یہاں پہ سبمٹ کریں گے۔ وہی کوڈ ہم یہاں پہ سبمٹ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آگے ہمیں ایک پاسورڈ کریٹ کرنا ہوگا۔ تو پاسورڈ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں یاد بھی رہے، بھولے بھی نہ، اور ہو بھی اسٹرانگ پاسورڈ۔ تو آپ پہلے @ لگائیں، اور اس کے بعد آپ نے جو انگلش کا ایک حرف لکھنا ہے وہ کیپٹل ہونا چاہیے۔ @ آگے کم از کم ایک حرف کیپٹل ہو۔ اس کے بعد آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی پاسورڈ لگا سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد رہ سکے۔ پاسورڈ ایک دفعہ لگانا ہے، پھر دوبارہ اسی پاسورڈ کو ہم نے یہاں پہ کنفرم کرنا ہے۔ سیم وہی پاسورڈ ہونا چاہیے جو ہم نے پہلی دفعہ انٹر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا تیسرے نمبر پر ریفرل کوڈ۔ یہ آپشنل ہے لیکن پھر بھی آپ نے اس کے اندر لکھنا ہے ریفرل کوڈ SM120S۔ ریفرل کوڈ انٹر کرنے کے بعد آپ جب اس کو نیکسٹ میں کریں گے تو آپ کے سامنے یہ مینیو شو ہو جائے گی۔ ایڈ پروفائل ہم کریں گے۔ ایڈ پروفائل کرنے میں ہمیں سب سے پہلے اپنے نمبر کو ویریفائی کرنا ہوگا، وہی نمبر جو ہم نے سب سے پہلے دیا تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک دفعہ پھر ویریفیکیشن کوڈ شو ہوگا، اسی کوڈ کو ہم نے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ کے بٹن پر آئے، پھر ہمیں ہمارا جو میل ایڈریس ہے ہم نے وہاں پہ اپنا میل ایڈریس لکھنا ہے۔ میل ایڈریس یہ ہمارا یہ بھی ویریفائی ہوگا جب ہم سینڈ کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمارے میل ایڈریس کے اوپر ہم اپنے جی میل کو یا ای میل کو ہم اوپن کریں گے، وہاں پہ ہمیں ایک ویریفیکیشن کوڈ نظر آئے گا۔ یہ میل ہمیں ریسیو ہو چکی ہے۔ یہاں پہ اس کے اندر ویریفیکیشن کوڈ ہوگا، جیسے یہ آپ کو شو ہو رہا ہے، اس کو کاپی کریں یا ویسے یاد رکھ لیں، اور اسی کوڈ کو وہاں پہ جا کے ہم نے سبمٹ کرنا ہے۔ تو پہلے ہمارا جو موبائل نمبر ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے، اس کے بعد ہمارا میل ایڈریس تھا وہ ویریفائی کر۔ نیچے آ کے سب سے نیچے نمبر پر شاپ کا نام لکھا ہوا ہے، یہ کوئی الگ انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے۔ ہم نے اپنی شاپ کا جو بھی نام رکھنا ہے وہ ہم یہاں پہ انٹر کریں گے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نام جو ہم رکھنا چاہتے ہیں اس نام کی جو شاپ ہے وہ پہلے کریٹ ہوئی ہوتی ہے، اکاؤنٹ کریٹ ہوا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم نے یہاں پہ یہ لکھا تو یہ ایڈجسٹ نہیں ہوا، تو دوبارہ ہم اس نام کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نام چینج کر کے اور رکھ سکیں۔ یہ جی ہم نے شاپ کا نام رکھ دیا جیزی بی فیشن، سبمٹ کر دیا۔ اب دیکھیں یہ جو ہماری اسٹور تھا ڈراز کے اوپر اکاؤنٹ، یہ یہاں پہ اب تک کریٹ ہو چکا ہے۔ تو ایڈ پروفائل کے اوپر آپ دیکھیں گے ٹک کا نشان یعنی صحیح کا نشان لگ چکا ہے کہ ہماری پروفائل جو ایڈ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہم ایڈ ایڈریس کریں گے۔ ایڈریس میں آپ یاد رکھیں کہ آپ کسی بھی شاپ کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی شاپ ہے تو آپ اپنی شاپ کا نام ہی یہاں پہ لکھیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر بھی آپ کسی شاپ کا جو آپ کے گھر کے نزدیک ہے یا آپ کو وہاں پہ آنا جانا آسان ہے تو اس شاپ کا نام رکھ دیں۔ اور یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ شاپ کا نمبر ضرور دینا ہے، نہیں تو وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ ڈاکومنٹ کو ہمارے فیک قرار دیتے ہیں۔ شاپ کا نمبر کوئی بھی اپنی طرف سے لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے پروونس ہے، صوبہ ہے، جس صوبے میں آپ رہتے ہیں اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب سلیکٹ کیا۔ اس کے بعد آپ کا ڈسٹرکٹ آ جائے گا، جس ڈسٹرکٹ میں آپ رہتے ہیں اس ڈسٹرکٹ
کو آپ سلیکٹ کریں گے، ڈسٹرکٹ کے بعد صوبے کے بعد آپ کا جو شہر ہے وہ آ جائے گا، سٹی۔ جس سٹی میں آپ منشن آباد میں رہتے ہیں تو منشن آباد میں سلیکٹ کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو منشن آباد کے کچھ ایریا بتا دیے جائیں گے، آپ کے اپنے شہر کے قریب قریب، ہم مین بازار کر رہے ہیں، کوئی بھی شہر ہے اس کا ایریا جو آپ کے قریب ہو وہ آپ وہاں پہ سلیکٹ کر لیں۔ تو لوکیشن آپ کی آ چکی ہے، ویئر ہاؤس ایڈریس ہے یہاں پہ، آپ نے اس کو سیم وہی کر دینا بزنس ایڈریس کے، آپ کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویئر ایڈریس بھی وہی ہے، ریٹرن ایڈریس بھی ہمارا وہی ہوگا۔ یہ دیکھیے یور ایڈریس ہیز بن ایڈڈ سکسیزفلی، ہمارا ایڈ جو ایڈریس تھا وہ بھی سکسیزفل ہو چکا ہے، یہ دیکھیں وہاں پہ بھی ٹک کا نشان ہو گیا۔ اب آگے تیسرے نمبر پر آپشن ہے ویریفائی آئی ڈی اینڈ بینک۔ اب ہم نے جو بینک اکاؤنٹ ہے اپنا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے۔ تو ہم جائیں گے گوگل کروم میں، گوگل کروم میں جانے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈرا سیلر سینٹر، جب ہم یہاں پہ اوپن کریں گے گوگل کروم کے اندر ڈرا سیلر سینٹر اوپن کریں گے تو ہم نے یہاں پہ ڈیسک ٹاپ پہ کرنا ہے۔ اگر موبائل سے یہ ہم کر رہے ہیں، ہم کسی لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے نہیں کر رہے، تو سائڈ میں آپ کو 3 ڈاٹ نظر آئیں کہ وہاں پہ آپ جو سلیکٹ کریں گے تو نیچے آپ کو ایک آپشن نظر آ جائے گا ڈیسک ٹاپ کا، موبائل کے اندر ہی۔ تو ڈیسک ٹاپ کے آپشن کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈرا سیلر سینٹر یہاں پہ آپ نے یہ سرچ کرنا ہے۔ تو جب آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ مختلف ویب سائٹ کھلی ہوئی نظر آ جائیں گے، یہاں ہمیں اپنے لاگ ان کرنا ہے، لاگ ان ڈرا سیلر سینٹر۔ جب آپ لاگ ان کریں گے تو ہمارے سامنے یہ والی مینیو اوپن ہو جائے گی۔ اس مینیو کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا ہے تو کنٹری ہوگا، یہاں پہ ہم نے اپنی کنٹری پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اس کنٹری کو، پاکستان کو یا جس ملک میں بھی آپ رہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے تو پھر آپ کے پاس یہ والی مینیو اوپن ہو جائے گی۔ اب اس مینیو کے اندر ہم سے پوچھا گیا ہے موبائل نمبر یا ای میل، تو ہم یہاں پہ اپنا ای میل لگا دیتے ہیں جو ہم نے پہلے ویریفائی کیا تھا، اور وہ پاسورڈ جو ہماری ای میل کا ہے جو ہم نے پہلے دیا تھا، پاسورڈ جو ہم نے کریٹ کیا تھا شاپ بناتے وقت، جیسے ایٹ لگا کے جو آگے کیپٹل ایک انگلش کا لفظ تھا وہ ہم نے کیا تھا، وہ ہم یہاں پہ دیں گے۔ یہاں پہ ہمارا لاگ ان ہونا شروع ہو گیا۔ لاگ ان ہونے کے بعد آپ کے پاس یہ والی مینیو اوپن ہو جائے گی۔ اب اس مینیو میں آپ کے پاس 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، آپ کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک سائڈ کی کاپی، اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے اس کے چیک کی کاپی، یہ آپ کے پاس پہلے موبائل کے اندر موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارا ایڈ پروفائل اور ایڈ ایڈریس ہمارا ہو چکا ہے، وہ گرین ہو چکا ہے۔ آگے ہمارا تیسرے نمبر پر آپشن ہے ایڈ آئی ڈی اور بینک والا، ہماری جو شناختی کارڈ ہے اس کو ہم نے یہاں پہ، یہ دیکھیں یہ ہم نے اپلوڈ کرنا ہے۔ ہمارے آئی ڈی کارڈ کی جو فرنٹ سائڈ والی ہے یہ ہمارے پاس ہم نے پہلے سے فائل سیو کی ہوئی ہے، تو اسی فائل کو یہاں پہ لا کے ہم سبمٹ کر دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سبمٹ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو ہمارے یہ جو آئی ڈی کارڈ جس دوست کا ہم یہ اکاؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں اسی کے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی سائڈ اوکے ہو چکی ہے۔ اب بیک سائڈ جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ سبمٹ کرنی ہے۔ یہ دیکھیں یہ بیک سائڈ جو ہے وہ بھی سبمٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ ہو چکی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہوگا، ہم نے آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے، آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے جیسے ہی اس کے اندر حرف ہیں انگلش کے الفاظ ہیں وہی ہم نے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں۔ اگر وہ کیپٹل ہے تو کیپٹل کریں، اگر وہ اسمال لیٹر ہے تو اسمال لیٹر یہاں پہ انٹر کریں گے۔ آئی ڈی کارڈ کے اوپر ہمارا جو نیم لکھا ہوا ہے وہی نام ہم نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کا جو ہمارا نمبر ہے، آئی ڈی کارڈ کے اوپر جو آپ نے سبمٹ کیا اسی کا نمبر آپ نے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آپشن آ گیا ہے بینک، جو ہمارا چیک ہے، چیک کی تصویر بنا کے ہم نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور یہ آپ اس بات کا ضروری خیال رکھیں کہ جو اس چیک کے اندر ہی
IBAN نمبر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، وہ بھی ہم نے یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اکاؤنٹ کا انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر نہیں معلوم ہے تو آپ اپنے جو جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، یہاں پہ ہمارے چیک کی کاپی جو ہے وہ بھی سبمٹ ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنا بینک سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا بینک ہے، میزان ہے، الائیڈ ہے، جو بھی ہے۔ یہاں پہ ہمارا الائیڈ بینک تھا تو ہم نے الائیڈ بینک کے اوپر کلک کر دیا تو ہمارا الائیڈ بینک شو ہو گیا۔ اس کے بعد برانچ کوڈ ہے جو ہمارا آپ کے بینک اکاؤنٹ ہے، اس کی بینک جو ہے اس کا برانچ کوڈ کیا ہے، وہ برانچ کوڈ بھی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے IBAN نمبر، یہ دیکھیں کہ انہوں نے IBAN نمبر انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر ہم نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ یہ ہم انٹر کر رہے ہیں IBAN نمبر۔ سادہ جو ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ ہم یہاں پہ انٹر نہیں کریں گے، بلکہ انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ ہم سبمٹ کریں گے۔ جیسے ہی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کے چیک کے اوپر ہی لکھا ہوا ہوگا، عموماً یہی ہوتا ہے کہ چیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے، تو یہ ہماری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیے ہمارا جیسے ہم نے IBAN نمبر دیا تو نیچے آٹومیٹک ہمارا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی فل ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے جو ID کی جو چیزیں تھی وہ ساری مکمل ہو چکی ہیں۔ مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ ہم نے اب اس کو کر دینا ہے سبمٹ۔ سبمٹ ہونے کے بعد اب جی چوتھے نمبر پر جو آپشن ہے وہ ہے ایڈ پروڈکٹ کا۔ اکاؤنٹ بناتے وقت کم از کم ہم نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ لازمی سبمٹ کرنی ہے۔ ایک پروڈکٹ لگائیں گے تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ آٹومیٹک کریٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایڈ پروڈکٹ کے اندر جائیں گے، یہاں پہ ہم نے جو بھی پروڈکٹ لگانی ہے، پین ہے، کریم ہے، پاؤڈر ہے، پرفیوم ہے، جو بھی ہم سیل کرنا چاہتے ہیں ان کی تصویریں ہمارے پاس موبائل کے اندر پہلے موجود ہیں۔ انہی تصویروں کو ہم یہاں سے پک کریں گے۔ یہ ہم ایک پین لگا رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ تقریباً 7 سے 8 پکچر جو ہے یہاں پہ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ 1 لگا دیں، 2 لگا دیں، 8 تک کی گنجائش ہے۔ ان تصویروں کو یہاں پہ دیکھیے اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب نیچے پروڈکٹ کا اپنے نام لکھنا ہے کہ آپ کون سی پروڈکٹ لگا رہے ہیں، وہ پین ہے، پینسل ہے، جو بھی چیز ہے اس کا نام یہاں پہ لکھیں گے۔ آپ نام لکھنا شروع کر دیں گے، نیچے پروڈکٹ کی کیٹیگری شو ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ پروڈکٹ کس کیٹیگری سے ہے، وہ اسٹیشنری سے ہے، وہ فیشن سے ہے، وہ الیکٹرانکس سے ہے، وہ جنرل اسٹور سے ہے، جو بھی ہے۔ تو آپ یہ ہم کیٹیگری کو بھی سلیکٹ ہم نے کر لیا، اسٹیشنری کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے مزید آپشن پروڈکٹ کے متعلق شو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہم نے ان کو بھی اپنی طرف سے جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم نے لکھنی ہے۔ یہاں پہ ایک مانگا گیا ویڈیو URL، اگر آپ کے پاس اس پروڈکٹ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پر موجود ہے تو یوٹیوب سے آپ وہ لنک کاپی کریں اور اس کو یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیں۔ کاپی ویڈیو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسٹمر ویڈیو دیکھ کر زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو ویڈیو لگانے کی صورت میں کسٹمر جب مطمئن ہوگا تو آپ کو کام کرنا، آپ کی پروڈکٹ سیل ہونا زیادہ شروع ہو جائے گی اور کسٹمر اس چیز سے مطمئن ہوگا۔ یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہے پروڈکٹ کے متعلق، آپ کے پاس جو بھی ہے پہلے اس کو کاپی کر کے رکھ لیں، اس کے متعلق لکھ دیں۔ آپ نے اس کے بینیفٹس کیا ہیں، وہ چلتے کیسے ہے، اس کا کام کیا ہے، جو بھی آپ یہ جہاں پہ سٹار لگا ہوتا ہے نا، جن آپشن کے اوپر یہ سٹار لگا ہوتا ہے یہ چیزیں لازمی سبمٹ کرنا ہوتی ہیں، اور جن کے اوپر سٹار نہیں ہوتا وہ آپشنل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر دیں، نہ کرنا چاہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو ڈسکرپشن میں آپ نے شارٹ میں دی ہیں وہی آپ لانگ میں دے سکتے ہیں، وہی آپ انگلش ڈسکرپشن میں بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا جی،
اس کے بعد یہ میڈیا سینٹر کے اندر ہمارے پاس وہی جو ہم نے پہلے 4 تصویریں اپلوڈ کی تھی، وہ 4 لگانا چاہیں 4 لگا سکتے ہیں، 1 لگانا چاہیں 1 لگا سکتے ہیں، 2 لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس کو کر رہے ہیں سبمٹ۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن ہوگا پرائس کا۔ ہم نے جو بھی پرائس لکھنی ہے، مثال کے طور پر اسکین پین کی پرائس ہم یہاں پہ 300 لکھ رہے ہیں، کوانٹٹی لکھ دیں گے کہ ہمارے پاس یہ کتنی کوانٹٹی کے اندر ہے۔ یہ پروڈکٹ لگانے کا طریقہ بھی آپ کو تھوڑا سا شارٹ میں بتا رہے ہیں۔ اسپیشل پروڈکٹ لگانے کا طریقہ کی جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ہم سینڈ کریں گے۔ یہ ہے جی سیلر SKU، یعنی جو پروڈکٹ ہے آپ نے پروڈکٹ کا نام یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا فری آئٹم کے اندر آپ اگر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہ دینا چاہیں تو یہاں پہ آپ کوئی فل نہ بھی کریں یا نو لکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے جی پیکنگ ویٹ۔ یہ آپ نے پروڈکٹ کا ویٹ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ اپنی طرف سے لکھنا چاہیں۔ یہ ویٹ، لینتھ اور یہ چیزیں آپ کی جو شپنگ ہے، شپنگ چارجز ہیں، ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ یہاں پہ جتنا ویٹ، جتنا وغیرہ لینتھ وغیرہ لکھیں گے تو شپنگ چارجز اسی حساب سے کسٹمر کو پڑیں گے۔ کرنا یہ چاہیے کہ لیگل طریقے سے کام کریں۔ لیگل طریقے سے کام کریں گے تو ڈراز کا بھی ہمارے اوپر اعتماد ہوگا، کسٹمر کا بھی ہمارے اوپر اعتماد ہوگا۔ انلیگل کام زیادہ دیر نہیں چلتا۔ تو ہم نے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو سبمٹ کر دیا ہے۔ اب ہم نے ابھی تک کوئی اور پروڈکٹ نہیں لگانی تو ہم اس کو ڈن کر دیں گے۔ اگر آپ نے اور پروڈکٹ لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن فرسٹ ٹائم ایک پروڈکٹ لگانا وہ ضروری ہے۔ اب یہ ہمارے پاس پروڈکٹ لگانے کے بعد یہ والی مینیو اوپن ہو چکی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو 4 طریقے تھے، ایڈ پروفائل تھی، ایڈ ایڈریس تھا، ID تھی، بینک اکاؤنٹ تھا اور چوتھے نمبر پر تھا پروڈکٹ لگانا، وہ چاروں کے چاروں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس ونڈو کو چاہے کلوز کر دیں اور اپنی جو ہے ایپ ہے سیلر ایپ، اس کو اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں کہ چاروں حصوں پر کلک ہو چکا ہے، یعنی چاروں چیزیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے یہ ڈرا سیلر کے پاس جائے گا، ہماری انفارمیشن کے پاس جائے گی ڈرا سیلر ٹیم کے پاس، وہ اس کو ریڈ کریں گے۔ 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کو کریٹ ہوتے ہوئے۔ اگر ان کو اس کے اندر کوئی نظر آیا فالٹ تو وہ آپ کو بتا دیں گے بذریعہ ای میل، اور اگر آپ کی ساری انفارمیشن درست ہوں گی تو پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ لائیو ہو جائے گا اور اس چیز کا آپ کو باقاعدہ میسج بھی آئے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہ بھی ای میل کے ذریعے سے آپ کو بتا دی جائے۔